کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی اور باقاعدہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، ان کے ساتھ چلنے لگے، تو چلتے چلتے ساحل کے کنارے پر چل رہے تھے کہ دریا کے اندر آپ نے ایک کشتی دیکھی، اور کشتی والوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد جب انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، اپنی کشتی روکی، اور روکنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں سفر کرنے لگے، کشتی چلنے لگی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا نیچے سے ایک یا دو پھٹا وہ کھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کشتی کے ایک طرف تھے اور باقی مسافر جو ہیں وہ دوسری طرف تھے، تو سب سے پہلے اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور فرمایا کہ تم نے کشتی کے نیچے سے کلہاڑے کے ذریعے ایک یا دو تختے وہ کھیڑ لیے ہیں، لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، کہ اے خضر کیا تم کشتی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم کشتی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جب تختے اکھیڑے تو پانی کشتی کے اندر داخل نہیں ہوا، اور یہ اعتراض صرف موسیٰ علیہ السلام نے کیا، باقی کسی نے نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور آپ یہ جان رہے تھے کہ پانی اوپر آ جائے گا اور پانی کے ذریعے کشتی کے جو مسافر ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی کا مالک ہے، ایک تو اس نے ہمیں سواری دی اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، اور کرایہ بھی نہیں لیا، تو یہ احسان فراموشی تھی کہ اسی کی چیز کو نقصان پہنچانا۔ ایک تو مالی نقصان تھا، ایک احسان فراموشی والا نقصان تھا، اور ایک ہلاکت والا نقصان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ پانی کشتی کے اندر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ یہ ایک معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ جو عناصر اربع ہوتے ہیں، ہوا، پانی، آگ اور مٹی، اللہ تعالیٰ ان کے برے اثرات سے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ لِنُغْرِقَنَا، کہ ہم یہاں پر ڈوب جائیں گے، ہم یہاں پر ہلاک ہو جائیں گے، ہم سب کو جو ہے یہاں پر نقصان ہوگا۔ کہا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، کہ آپ کشتی والوں کو یہاں پر ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا،
کہ یہ تو آپ نے بڑا برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے ظاہری شریعت والے نبی، آپ کو میں نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے جو معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے باطنی معاملات ہوں گے، ان معاملات کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ظاہری شریعت کے نبی ہیں اور میں طریقت کا نبی ہوں۔ آپ کے اوپر ظاہری وحی نازل ہوتی ہے اور میرے اوپر خفی وحی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کو جن علماء نے نبی مانا ہے اس تفسیر کے مطابق میں تفسیر کر رہا ہوں۔ کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پھر گزارش کی کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ جو میں بھول چکا ہوں اس بھولنے کے اوپر میرا مواخذہ نہ کریں۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور میرے اوپر میرا معاملہ اس کو مشکل نہ بنا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا شاگرد رہنا چاہتا ہوں، میری باتیں آج ذرا توجہ سے سننا، میں آپ کا شاگرد رہنا چاہتا ہوں، تو لہذا آپ مجھے شاگردی کے اندر ہی رکھیں اور مجھ سے بھول ہو چکی ہے، بھولنے کے اوپر مواخذہ نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری شریعت کے مطابق کلام کر رہے تھے۔ ہماری شریعت کے اندر بھی اسی طرح ہے، اگر کوئی بندہ بھول کر روزے کی حالت میں کھانا بھی کھا لے تو اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھولنے کے ساتھ اس بندے کے اوپر مواخذہ نہیں ہوتا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، کشتی جو ہے دوسرے کنارے پر پہنچی، وہاں پر ایک بستی آئی، اس بستی کا نام تھا انطاکیہ۔ یہ کشتی سے باہر اترے اور اس گاؤں کے اندر اور اس بستی کے اندر اس جزیرے کے اندر جو ہے وہ چلنے لگے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت یوشع بن نون بھی تھے، لیکن اس سے آگے جتنا بھی واقعہ پڑھیں گے تو وہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ذکر ہے، لیکن حضرت یوشع بن نون کا ذکر موجود نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو حکم تھا کہ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ دو قول ہیں، پہلا قول یہ کہ حضرت یوشع بن نون حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد واپس چلے گئے، آگے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن اصح قول یہ ہے کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، لیکن ان کو بولنے کا حکم نہیں تھا، اور جو بات بھی چل رہی ہے جہاں جہاں تسنیہ کے صیغے آ رہے ہیں اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس بستی میں گئے، وہاں پر دیکھا کہ کچھ تھوڑے سے لڑکے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، اور ان لڑکوں کے اندر ایک انتہائی خوبصورت لڑکا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، نابالغ لڑکا تھا اور انتہائی خوبصورت لڑکا تھا، وہ بھی کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ بعد نے کہا کہ اس کی گردن مروڑ دی، اس طرح اس کو جو ہے وہ قتل کیا، اور بعد نے کہا کہ اس کو چھری کے ساتھ ذبح کر کے اس کا سر ہی الگ کر دیا۔ یہ بڑا نازک معاملہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت خاموش رہے، لیکن جب وہ قتل کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں تو کہا کہ اقتلت نفسا، اے خضر آپ نے ایسی جان کو قتل کر دیا جو بے گناہ جان تھی، جو بے گناہ جان تھی، اور آپ نے جو اس کو قتل کیا بغیر قصاص کے قتل کیا ہے، یعنی اس کا قصور بھی کوئی نہیں اور اس کی غلطی بھی کوئی نہیں، اور آپ نے اتنے خوبصورت بچے کو
بغیر کسی جان کے، بغیر کسی غلطی کے قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے جو ہے وہ بہت بڑا اور بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ فرمانے لگے تاکید کے ساتھ کہ میں نے آپ کو اے ظاہری شریعت کے نبی، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر عرض کی اور وہاں پر کہا کہ اگر میں اس کے بعد 2 مرتبہ تو ہو چکا تھا نا، 2 اعتراضات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر لیے، کہا کہ اب اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں فلا تصاحبنی، تو تم مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، شرط پوری ہو چکی ہے، شرط یہی تھی، تمہاری شرط یہی تھی کہ موسیٰ میرے ساتھ چلنا ہے تو اعتراض نہیں کرنا، 2 مرتبہ میں اعتراض کر چکا ہوں، اب اگر اعتراض کروں تو اب مجھے جو ہے وہ اپنے ساتھ نہ رکھنا، اور اب اس کے بعد تمہارا اور میرا راستہ الگ الگ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام چلیں، یہاں تک کہ وہ ایک بستی کے اندر آ گئے، ایک دوسری بستی کے اندر آ گئے، اور پوری بستی جو ہے انہوں نے گھومی اور وہاں کے لوگوں کے حالات کا پتہ کیا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، سخت ترین بھوک لگ چکی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان بستی والوں سے کہا کہ مجھے کھانا دیں، کھانا طلب کیا، کھانا طلب کیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ کسی سے مانگتا نہیں، اللہ کا نبی کسی سے ایسا سوال نہیں کرتا جو ظاہری شریعت کے خلاف ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کھانا مانگا یہ اس وجہ سے مانگا تھا کہ یہ مسافر تھے، یہ کیا تھے؟ مسافر تھے، اور مسافر گھر کے اندر اگرچہ کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہوں، لیکن سفر کی حالت میں اگر اس کے بعد مال دولت ختم ہو جائیں تو وہ اپنی ضرورت کے تحت اگر سفر میں وہ فقیر ہو جائے، محتاج ہو جائے، تو اپنی ضرورت کے تحت اپنی جان بچانے کے لیے جس حد تک ہو صرف اتنی مقدار میں کھانا جو ہے وہ کسی سے لے سکتا ہے، یہ شریعت کا بھی مسئلہ ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر میں مہمان چلا جائے اور اسے کھانے کی ضرورت بھی ہو، حاجت بھی ہو، یا کسی بستی والوں سے کوئی ضرورت مند آدمی کھانا مانگے اور ان کو پتہ بھی ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، اب وہ اگر انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اب اس سے مراد وہ حقیقی محتاج ہیں، یہ گداگر لوگ نہیں، یہ پیشہ ور جنہیں بیگرز انگلش کے اندر کہتے یہ لوگ نہیں، بلکہ جو واقعی ہی محتاج ہو، جسے واقعی ہی کھانے کی ضرورت ہو، جو واقعی کو مسافر وغیرہ ہوں، اس کو اگر کوئی کھانا دے دے، وہ مانگ لے تو اس کو کھانا دے دینا چاہیے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، اب انہوں نے جب کھانے سے انکار کیا، حضرت خضر علیہ السلام آگے چلنے لگے، وہاں پر دیکھا کہ ایک دیوار تھی جو 100 گز یعنی بلند تھی اور 50 گز جو ہے وہ موٹی تھی، اسی طرح 500 گز تک جو ہے وہ دیوار پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوار کو دیکھا کہ وہ دیوار گرنے والی تھی، آپ نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ آپ نے دیوار کو، بعض نے کہا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے معجزے کے طور پر ایسے درست کر دیا، بعض نے کہا کہ ٹیکیاں لگا کر اس کو جو وہ درست کیا، بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت یوشع بن نون بھی اور حضرت خضر علیہ السلام نے بھی دیوار کو مسمار کیا اور بڑی محنت کے ساتھ
بڑی مشقت کے ساتھ اس دیوار کو اس طرح جو ہے وہ سیدھا کیا۔ جب انہوں نے سیدھا کر دیا تو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو آپ اس کے اوپر اجرت لے لیتے۔ یہ دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا، یہ دلیل ہے کہ تینوں نے ہاتھ سے دیوار کو درست کیا ہے، محنت کے ساتھ مزدوری کر کے جو ہے وہ دیوار کو درست کیا ہے۔ اس لیے کہ جو معجزہ ہوتا ہے معجزے کے اوپر اجرت نہیں طلب کی جاتی۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھاتا ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھاتا ہے تو اس کے اوپر وہ اجرت طلب نہیں کر سکتا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ معجزے کے اوپر اجرت طلب نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو انہوں نے اجرت طلب کرنے کا سوال کیا کہ خضر آپ ان سے اجرت لے لیتے ہیں، یہ صرف اس لیے تھا کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ دیوار بنائی تھی اور مزدوری کی تھی۔ کہا کہ مزدوری لینا یہ تو کوئی بظاہر شریعت کے خلاف نہیں ہے، مزدوری لے لینا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ یہ ان سے اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ اب میرے اور آپ کے درمیان ہے جدائی ہے، اب آپ نے الگ رہنا ہے اور میں نے الگ رہنا ہے، آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے، صبر کر لیتے تو ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی باطنی چیزوں کا اور بھی پتہ چل جاتا، حضرت خضر علیہ السلام کے معجزات کا اور بھی پتہ چل جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹنے لگے تو کہا کہ مجھے بتائیں تو صحیح ان کے اندر راز کیا تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کو ان کے راز بتاتا ہوں، ان کے اندر حکمتیں کیا تھیں۔ کہا جو یہ جو کشتی تھی، یہ کشتی جو ہے وہ چند مسکین لوگوں کی تھی، وہ 10 بھائی تھے، 5 تو بالکل ہی اپاہج تھے، یعنی کوئی کانا تھا، تفسیر کے اندر آتا ہے کوئی کانا تھا، کوئی گونگا تھا، کوئی بہرا تھا، کوئی لولا تھا، اور اسی طرح کوئی فالج کا مریض تھا، اور 5 جو کام کرنے والے تھے وہ بھی بیماریوں کے اندر مبتلا تھے۔ کہا وہ مسکین تھے، یعنی پہلا لفظ ہوتا ہے غنی، دوسرا لفظ ہوتا ہے محتاج، تیسرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں فقیر، اور فقیروں سے نیچے جو درجہ آتا ہے نا وہ مسکین لوگوں کا آتا ہے۔ کہا وہ مسکین لوگ ہیں، کشتی بھی انہوں نے کسی سے لی ہے کرائے پہ، ان کا گھر بار بھی نہیں، مکان بھی نہیں، وہ اس طرح خالی زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، مسکین لوگ ہیں۔ اب اس کے اوپر وہ کشتی کے اوپر یعملون فی البحر، وہ سمندر میں کشتی چلاتے ہیں، یہ فارس اور روم کا جو سمندر تھا اس کے درمیان وہ کشتی چلاتے ہیں۔ 5 بھائی تو پہلے ہی اپاہج تھے، وہ تو کام ہی نہیں کر سکتے تھے، اور 5 جو کام کرتے تھے انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی تھی ایک دوسرے کی، آج تیری ڈیوٹی، آج میری ڈیوٹی، آج اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ جو جمع پونجی جو ان کو مزدوری ملتی اس کے اوپر وہ گزارا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ جس طرف کشتی جا رہی تھی، جس طرف کشتی والے جا رہے تھے، آگے جو ایک بادشاہ تھا، غسان کا بادشاہ، جیور اس کا نام تھا، یہ جو بادشاہ تھا یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، یہ اپنی فوج کے لیے یا اپنی عیاشی کے لیے جو کشتیاں ہوتی وہ چھین لیتا تھا، اور جو نئی کشتیاں ہوتی ان کو بھی چھین لیتا۔ اب میں نے کیا کیا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی، مجھے اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ خضر اب تم کشتی کے اوپر سوار ہو، انہوں نے تم سے اجرت نہیں لی، کرایہ نہیں لیا، ان کے اوپر ایک نیکی یہ کر دو کہ اس کشتی کو تھوڑا سا داغدار کر دو، تاکہ جب یہ آگے جائیں اور بادشاہ کے کرندے کشتی کو دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ عیب والی کشتی ہے تو وہ اس کو چھیننے گے نہیں، ان کو واپس دے دیں گے، ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی۔ بظاہر جو یہ داغدار ہوگی لیکن اس کے اندر پانی نہیں آئے گا، بات سمجھ آئیے۔ تو میں نے یہ کام کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ دوسرے نمبر پر کہا یہ جو غلام تھا، یہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا، بات سمجھ آ رہی ہے نا، جو نابالغ لڑکا، خوبصورت لڑکا تھا جس کو تم نے کہا میں نے اس کو بے گناہ قتل کر دیا،
یہ جب پیدا ہوا تھا پیدا ہی حالت کفر کے اندر ہوا تھا۔ ویسے حدیث شریف آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو یہ بچہ یہ فطرت کفر پر پیدا ہوا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اے خضر، اے میرے پیارے، میں نے جو تجھے علم دیا اس علم کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ لڑکا یہ کافر ہیں، یہ پیدائشی کافر ہیں، اور یہ اس کے والدین بڑے نیک ہیں، مومن ہیں، اور یہ بچہ کافر ہے، پیدائشی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، یہ بچہ بھی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جو اکلوتا بیٹا ہونا تو وہ لاڈلا ہوتا ہے، اور بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی مرادوں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد ان کے والدین کو میں نے یہ بیٹا دیا، اور ان کے والدین نیک تھے، لیکن یہ جو بیٹا ہے یہ پیدا ہی جب ہوا تو پیدا ہی یہ کافر تھا، اور فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ اولاد کی محبت انسان کو بعض اوقات ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو نہ ظاہری شریعت کے اندر جائز ہوتے ہیں نہ باطنی شریعت کے اندر جائز ہوتے ہیں۔ اور اے خضر، یہ لڑکا اپنے والدین کو جو ہے وہ بڑا ہو کر کفر کے اندر مبتلا کر دے گا، کفر کے اندر مبتلا کر دے گا، ماں باپ کو بھی یہ کافر بنا دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے وحی کر کے بتایا کہ اے خضر، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کے بدلے میں ان کے والدین کو اس سے خیر عطا کریں گے، سارے جو ہے وہ چیز عطا کریں گے، صاف چیز عطا کریں گے، مومن چیز عطا کریں گے، اقرب رحمہ، اور ایسی چیز ان کے والدین کو دیں گے کہ جو نعمت بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی، نعمت بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی۔ دیکھیں، دولت اللہ کی نعمت ہے، لیکن بعض اوقات عذاب بن جاتی ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، بعض اوقات عذاب بن جاتی ہے۔ بارش اللہ کی نعمت ہے، لیکن بعض صورتوں میں عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ نے حضرت خضر کو بتا دیا تھا، اور خضر علیہ السلام نے پھر اس لڑکے کا یہ جو دایاں بازو ہے اس کو توڑا، اور گوشت جو ہے وہ ہڈی سے الگ کیا، اور کہا موسیٰ یہ دیکھو، اس کی ہڈی اور اس کے ایک ایک جوڑ کے اوپر کفر لکھا ہوا ہے، ایک ایک جوڑ کے اوپر کفر لکھا ہے۔ تیسرا واقعہ، کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ یہ جو دیوار ٹیڑھی تھی جس کو ہم نے بڑی محنت کے ساتھ درست کر دیا تھا، یہ دو یتیم لڑکوں کے، اسرم ایک کا نام تھا، ایک کا نام تھا سریم، یہ دو یتیم لڑکوں کی یہ دیوار تھی، اور اس کے نیچے جو ہے ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کے لیے وراثت کے طور پر خزانہ سونا چاندی جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد جو ہے وہ نیک تھا، والد کا نام تھا کاشح، والد نیک تھا، اور والد نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ یہ میرے اولاد میں بیماری کے اندر مبتلا ہوں، اور میں ان کی جمع پونجی یعنی جو وراثت ہے ان کا جو حق ہے وہ میں دیوار کے نیچے، جیسے پہلے لوگ ہوتے تھے، ہوتا نہیں آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہندو یہاں سے چلے گئے اور زمین کے اندر اپنا خزانہ دفن کر کے چلے گئے، بعد میں لوگوں کو ملتا رہا، تو اس باپ نے دیوار کے نیچے جو وہ خزانہ رکھ دیا تھا، اور دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ جب یہ میرے بیٹے جوان ہو جائیں گے تو کوئی سبب بنا دینا، ذریعہ بنا دینا تاکہ یہ خزانہ لے لیں اور اپنا گزر اوقات کریں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا خضر اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ جب جوان ہوں گے تو میں خزانہ ان کو دے دوں گا، رحمتم من ربی کا، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ وراثت کا مال ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور ان کا والد نیک تھا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی جانتے ہیں اگر کسی کی اصل نیکی کریں، اگر کسی کی اصل نیکی کریں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کی نسلوں کو ضرور عطا فرماتا ہے،
کوئی نیک بندہ ہو، باپ نیک ہو، بڑے نیک ہوں، عبادت کریں تو ان کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ضرور عطا فرماتا ہے، اس کا صلہ اللہ محلے داروں کو، بستی والوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اور کہا اے موسیٰ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے تھے، جن کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ اب جو میں باتیں کرنے لگا ہوں بڑا توجہ کے ساتھ آپ نے باتیں سننی ہیں۔ اس سے پتہ چلا ایک چیز ہوتی ہے ظاہر، ایک چیز ہوتی ہے باطن، ایک چیز ہوتی ہے شریعت، ایک چیز ہوتی ہے طریقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک چرواہا تھا، چرواہا ایک مرتبہ موچ میں آیا، جیسے آپ کو پتہ اونٹ چرانے والے بعض اوقات ایسے سے نغمے کہہ دیتے ہیں، ہم سب معلقات وغیرہ کے اندر پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر۔ چرواہا موج کے اندر آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے مجھے مال دینے والے، عزت دینے والے، زندگی دینے والے۔ تھا وہ چرواہا، تھا وہ ان پڑھ چرواہا تھا، کہنے لگا کہ اے میرے رب کاش تو میرے پاس ہوتا تو میں تیری جوئیں نکالتا، میں تیرے بال درست کرتا، میں تیرے کپڑے دھوتا، میں تیرے جوتے جو ہے وہ سلائی کرتا، تیرے پاؤں میں جوتے پہناتا، اور میں تجھے دودھ پلاتا، میں تجھے مکھن دیتا، میں تجھے روٹی صبح شام جو ہے میں تیرا کھانا لے کر آتا۔ اپنے انداز کے اندر وہ اپنی موج کے اندر باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، اس کی جب باتیں سنی تو ظاہر بات ہے ظاہری شریعت کے نبی تھے، جلالی نبی تھے، اسی وقت ڈانٹا اور کہا تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ تو کفریہ کلمات کہہ رہا ہے، یہ جو تو کلمات کہہ رہا ہے یہ اللہ کی شیان شان نہیں، یہ تو اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے، تو کافر ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کار تبلیغ رہے ہیں، بات سمجھ آئی ہے، کار تبلیغ رہے ہیں، لیکن انداز ایسا تھا کہ جلالی انداز تھا، کوئی نرمی نہیں تھی کہ کوئی لچک نہیں تھی۔ جب وہ چرواہا اس نے یہ کلمات سنے، اپنے گربان پھاڑا، چہرے پہ تماچے مارے اور جنگل کی طرف چلا گیا، اور وہاں پر دن رات روتا رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ کہ آج تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے۔ باری تعالیٰ کس کو ناراض کیا؟ کہا آج تو نے چرواہے کا دل توڑ دیا ہے، کہ اے باری تعالیٰ وہ یہ کلمات کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کہ ظاہراً اس کے الفاظ فصیح و بلیغ نہیں تھے، وہ کوئی ادیب نہیں تھا، وہ کوئی عالم نہیں تھا، وہ کوئی شاعر نہیں تھا، ظاہری علم اس کے پاس اتنا نہیں تھا۔ اے موسیٰ جو اس کے الفاظ تھے وہ دل کے ساتھ نکل رہے تھے، دل سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہ استغراق کی حالت کے اندر تھا، وہ جذب کی حالت کے اندر تھا، وہ مجذوبیت کی کیفیت کے اندر تھا، وہ مغلوب الحال ہو چکا تھا، وہ فنا فی اللہ کی کیفیت کے اندر پہنچ کر اس کا باطن میری محبت کے اندر سرشار تھا، اس کا باطن بالکل صاف اور شفاف تھا۔ اے موسیٰ وہ اپنے دل سے میرے ساتھ ربط باندھ کر باتیں کر رہا تھا، اور مجھے اس کی باتیں بڑی پسند آ رہی تھی، مجھے اس کی باتیں، وہ روز میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور روز میں اس کو رزق بھی دیتا تھا، روز اس کو نعمتیں بھی دیتا تھا۔ اے موسیٰ کہ تم نے جو ہے آج میرے بندے کے دل کو توڑ دیا ہے، جا اور جا کر چرواہے کو واپس لے کر آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے، تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے، چرواہا کہنے لگا اب کوئی نیا حکم آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نیا حکم نہیں ہے، نیا حکم ہے نہیں، تیری اللہ کی بارگاہ میں منظوری ہو چکی ہے، تیری اللہ کی بارگاہ میں منظوری ہو چکی ہے، میں اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے سند لے کر آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں، اب تیرا چھٹکارا ہو چکا ہے، تو جیسے مرضی الفاظ کہہ، اب میں تجھے ڈانٹوں گا نہیں۔ وہ چرواہا کہنے لگا موسیٰ میں سلوک کی ایک بندل کے اوپر تھا، میں ایک حد تک اللہ سے باتیں کرتا تھا،
تم ظاہری شریعت کے نبی تھے، تم نے مجھے ایک بات سمجھائی، اب میں اس سے آگے کے جو مراتب ہیں کہ ایک مرتبہ روحانیت کے اندر آتا ہے روح، پھر آتا ہے قلب، پھر آتا ہے نفس، پھر آتا ہے خفی، پھر آتا ہے اخفا، پھر آتی ہے انسانیت، پھر آتا ہے لاہون، پھر آتا ہے ہاہون۔ اقبال نے کہا تھا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہ موسیٰ اب میں اس مقام سے، لاہوت کے مقام سے بھی اوپر جا چکا ہوں، اب میرا ذہن جو ہے وہ اللہ کی محبت کے اندر اس قدر مستغرق ہو چکا ہے کہ میں اللہ کی محبت کی خاطر ایسے جملے جو ظاہری شریعت کے خلاف ہوں، اے موسیٰ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے میں وہ جملے بھی نہیں کہوں گا، آج کے بعد میں وہ جملے نہیں کہوں گا۔ اس سے پتہ چلا جو لوگ کہتے ہیں علم الگ چیز ہے، فقر الگ چیز ہے، علماء کی جو فقر کے راہ کے اندر چلے جاتا ہے اس کو نہ مفتی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ عالم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ظاہری شریعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم فقیر لوگ ہو چکے ہیں، ہمارے معاملات ہی الگ ہیں۔ میری باتیں ذرا توجہ سے سننا، ہمارے معاملات بالکل الگ ہیں، ہم صوفی لوگ ہیں، ہماری باتیں ان مولویوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جو بندہ شریعت کی حدوں کو پامال کر کے فقر کا نعرہ لگائے، پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا، اس کو پھانسی دینی چاہیے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھانسی دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اگر وہ کہے کہ مجھے ظاہری نمازوں کی ضرورت نہیں، میں زنا کرتا ہوں، میرے اپنے معاملات ہیں، میں اس کے اندر سے جنات نکال رہا ہوں، اس بچی کے اندر میں اس کے ساتھ زنا کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ ایسے معاملات کر رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ میں بات پوری کر لیتا ہوں، 2 منٹ اوپر ہو جانے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت حسین بن منصور حلاج کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ان کا زمانہ حضرت ابوبکر شبلی، حضرت جنید بغدادی یہ ان کے کلاس فیلو تھے۔ حضرت منصور حلاج دنیا نے کہتی ہے، منصور حلاج جنہیں سولی پر چڑھایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ ولایت کے اندر ان سے بھی اعلیٰ مقام کے اوپر تھی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ضائع نہ کرنا۔ ولایت میں اپنے بھائی سے بھی اعلیٰ مقام پہ تھی۔ ہر رات جب گھر والے سو جاتے ہیں تو وہ اٹھتی ہیں اور جنگل میں چلی جاتی ہیں۔ آسمان سے ایک یاقوت کا پیالہ آتا، سونے کی زنجیر آتی اور اس پیالے کے اندر دودھ ہوتا، اللہ کا نور ہوتا، اور ان کے ہمشیرہ روز ایک پیالہ پی کر واپس آ جاتی۔ حضرت منصور ایک رات بیدار ہوئے، ذہن کے اندر شک ہوا، اپنے بہن کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، جنگل میں دیکھا تو اوپر سے ایک پیالہ آیا، وہ پینے لگی تو ان سے صبر نہ ہوا، حضرت منصور سے صبر نہ ہوا۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، صبر نہ ہوا، کہا کہ اس رحمت میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دو، کوئی ایک آدھ گھونٹ میرے لیے بھی باقی رکھ دو۔ بہن نے ان کو ایک گھونٹ دیا تو انہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، میرے عشق کے اندر کون ہے جو اپنی جان تک قربان کر دے گا؟ کون ہے جو میرے عشق کے اندر مجھ سے اس انتہا کے اندر عشق کرے کہ اسے اپنی جان کی پرواہ نہ رہے، جب وہ عشق کرے تو اس کی زبان بند ہو جائے۔ حضرت منصور فرماتے ہیں انا الحق، کیا فرماتے ہیں؟ انا الحق۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جملہ تھا انا لاحق بہ، کہ باری تعالیٰ وہ انوار و تجلیات اور تیری محبت کا سمندر اور تیری رحمت کا حصہ لینے کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ اب ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، جیسے حضرت بلال اذان پڑھتے ہیں تو انہوں نے انا لاحق کو کہا، عربی کا جملہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں انا الحق۔ اب لوگوں نے، علماء نے فتویٰ دینا شروع کر دیا، ہے منصور لیکن یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خدا۔ ظاہراً دیر بات، کئی علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو عوام کو بیان نہیں کیے جاتے، یہ میری باتیں یاد رکھیں۔ کئی علوم ہیں ایسے، جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے، نبی پاک نے کہا کہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں۔ ایسے ہی وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، وحدت شہود کا مسئلہ ہے، واجب الوجود کے مسائل ہیں۔ علماء کہتے ہیں عوام کو نہ بیان کریں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یعنی میں سادے لفظوں میں کہتا ہوں، حضرت بلے شاہ انہوں نے کلام لکھے ہیں،
لیکن انہوں نے ایسے کلام لکھے استغراق کی کیفیت کے اندر. حضرت سلطان باہو نے کلام لکھے ہیں استغراق کی کیفیت کے اندر. اب وہ کلام جب عوام کے ہاتھ میں آئے ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی بنگڑے ڈال رہا ہے، کوئی غیر شریعت کے خلاف ورزیاں کر رہا ہے، یعنی جو استغراق کی کیفیت کے کلام ہے وہ عوام تک نہیں جانے چاہیے تھے. جو باطنی باتیں ہیں ان کی عوام کو ضرورت نہیں ہوتی. تو علماء نے فتویٰ پوچھا یا علماء نے فتویٰ دیا. حامد بن عباس، عباسی دور تھا، حامد بن عباس اس وقت وزیر تھا اور وزیر اعظم تھا. اس نے کہا کہ علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کو پھانسی دی جائے. جب ان کو قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی. تو یہ جو شریعت اور طریقت کے راز ہوتے ہیں یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، عوام کے لیے یہ حکم ہے. یہ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا، میرا اگر ٹائم ہوتا تو میں واجب الوجود کے اوپر بحث کرتا اور وحدت الشہود کے اوپر. اعلیٰ حضرت فرماتے، کسی نے پوچھا بتائیں یہ مسئلہ وحدت الوجود وحدت الشہود کیسے سمجھ آئے گا؟ آپ نے کہا شیشے کا گھر بنائیں، یہ سارا کمرہ بالفرض شیشے کا ہے اور اس کے درمیان میں ایک شخص کو کھڑا کر دیں. اب آپ پوچھیں ذرا کہ یہ جو درمیان میں شخص کھڑا ہے یہ کون ہے؟ آپ کہیں گے یہ فلاں بندہ مثلا زید ہیں. آپ اس سے سوال کریے سامنے کون ہے، دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، اور اوپر کون ہے، نیچے کون ہے، ہر طرف شیشے کے اندر ہے. ظاہر بات ہے وہ جو بندہ درمیان میں کھڑا ہے اس کا عکس تو شیشے کے اندر آئے گا نا. تو کہیں کہ وہ کون ہے تو ہر کوئی بندہ کہے گا کہ وہ وہی بندہ ہے زید جو درمیان میں کھڑا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نور ہے، اللہ ساری کائنات کا نور ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کی معرفت لینا چاہتا ہے، اللہ کی پہچان لینا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھے گا، بلکہ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کہتا ہے مجھے پہچاننا ہے تو اپنی ذات کو دیکھ لو، سر سے لے کر جب پاؤں تک تم مجھے دیکھ لو گے تمہیں کائنات میں پتہ چل جائے گا واقعی اللہ ہے کائنات.